أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. معزز دوستو، کل آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ تمام تعریفوں کا استحقاق صرف حق تعالیٰ کو ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تمام صفات کمالیہ کے رکھنے والے ہیں اور تمام صفات ناقصہ سے پاک ہیں، جو پورے عالموں کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے ہیں۔ ان کی عظیم الشان صفات میں الرحمن الرحیم، صفت رحمت کو بتلانے والے اسماء مبارکہ ہیں، اور روز جزا کے مالک بھی حق تعالی ہیں۔ اتنا جب کوئی پڑھ لیتا ہے سورہ فاتحہ میں تو پروردگار عالم کی عظمتوں کے استحضار کی وجہ سے ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے کو بےتاب ہوتا ہے، اور اتنا سب کچھ سننے کے بعد اس کے اندرون میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ خصوصیات تو بجز حق تعالیٰ کے کسی میں نہیں، اسی لیے عبادت بھی بجز حق تعالیٰ کے کسی کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس کے بعد میں وہ ایاک نعبد کہتا ہے۔ بالکل آپ دیکھیں صیغے الگ الگ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو جو ایسا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ حاضر نہیں ہے۔ غائب کے لیے کیسے کلمات بولے جاتے ہیں ویسے کلمات سے اب تک کلام چل رہا، لیکن اتنا سب کچھ کہنے کے بعد میں ان کی عظمتوں کا استحضار اب اس درجے گویا بڑھ جاتا ہے کہ اب وہ غائب نہیں، حاضر ہے۔ اسی لیے کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے۔ اب تک کیا بول رہا تھا؟ وہ اللہ جو ایسا ہے، وہ اللہ جو ایسا ہے، اور اب کہتا ہے اے اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ عبادت کے بارے میں کل آپ حضرات نے سنا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی عبادت ہوگی، حق تعالیٰ جل شانہ ہی کی عبادت ہوگی، اور حق تعالیٰ جل شانہ کے لیے عبادت کی جتنی شکلیں ہیں ان شکلوں میں سے کوئی شکل کسی کے لیے استعمال نہیں کی جائے گی کسی اور کے لیے۔ اب وہ کیا شکلیں ہیں معروف، وہ بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے نہیں پڑھی جائے گی۔ روزہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا نہیں رکھا جائے گا۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات صرف اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہی کیے جائیں گے۔ قربانی صرف اللہ کے نام کی ہوگی۔ نظر منت صرف اللہ سے مانگی جائے گی۔ طواف صرف اللہ کے مخصوص گھر کا ہوگا، وہ گھر جو مکے میں ہے، جس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ ورنہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے مگر مسجد کا طواف نہیں کر سکتے۔ مسجد نبوی اللہ کا گھر ہے، طواف نہیں کر سکتے۔ طواف صرف بیت اللہ کا۔ اے جمال مضطرب کہہ دے یہ صاف، صرف بیت اللہ کا جائز طواف، کہیں اور کے چکر نہیں۔ دعا صرف اللہ سے مانگی جائے گی۔ یہ عبادت کی جتنی شکلیں ہیں نا، یہ شکلوں میں سے کوئی سی بھی شکل اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اختیار کی گئی تو یہ اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرانا کہلائے گا، اور شرک ہے، شرک ظلم عظیم۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔
یہ ایک معروف تعریف ہے شرک کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک غیر معروف لیکن نہایت جاندار تعریف بھی یاد رکھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کے ساتھ جتنی چیزیں مخصوص ہیں، ان چیزوں میں سے کسی چیز کو مخلوق میں اصالتاً ثابت کرنا شرک کہلاتا ہے، اور مخلوق کی جو خصوصیات ہیں ان چیزوں میں سے کسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرنا کفر کہلاتا ہے۔ جس کی چیز ہے اس کی طرف اس کو منسوب کرنا توحید کہلاتا ہے۔ اللہ کی چیزیں بندوں میں نہیں ثابت کرنا، بندوں کی چیزیں اللہ میں نہیں ثابت کرنا، جس کی چیز اس کو دینا۔ بہت بنیادی تعریف ہے یہ، مگر سمجھ میں نہیں آئی، ایسا معلوم ہو رہا۔ دیکھو، الرزاق اللہ کا نام ہے، اس کے معنی ہے روزی دینے والا، تو یہ ان کا کام ہے نا۔ کسی اور کو روزی دینے والا بولے تو کیا ہوتا؟ تو ان کی چیز کس میں ثابت کرے؟ مخلوق میں۔ اب تو سمجھ میں آ رہا ہوں، بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ اللہ کی جو چیزیں ہیں مخلوق میں نہیں ثابت کرنا۔ الشافی اللہ کا نام ہے، شفا دینا ان کا کام ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتے۔ ابھی تو میں شروع ہو رہا ہوں، تم سونا شروع کر دیجیے۔ ارے بھائی، نظام الدین حاضری ہوئی تھی بہت عرصہ پہلے، اس وقت میں قاری ظہیر صاحب خطاب فرما رہے تھے، تقریر کر رہے ہیں، وہ ایک نوجوان سو رہا تھا، کوئی صاحب سو رہے تھے بیچ میں، وہ بیان کر رہے تھے اس مسئلے کو کہ بھائی دین کا سرمایہ آج ہماری زندگیوں سے نکل گیا، دین زندگیوں سے جا چکا، کتنا بڑا نقصان ہے، اس کو سمجھا رہے تھے وہ۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے یوں کہے کہ بھائی اگر کسی کے گھر کی کوئی نوجوان لڑکی 16 سال کی 18 سال کی کہیں گم ہو جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کتنی فکر کرتے ہیں، سب فکر مند ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، جب تک کہ مل نہ جائے اس وقت تک چین نہیں آتا۔ یہ بیان فرما رہے تھے۔ دین ایسے ہی ہمارے پاس سے آج رہا نہیں ہے، اتنی قیمتی چیز وہ گیا تو کوئی بے چینی نہیں، یہ سمجھانے کے لیے سمجھانا چاہ رہے تھے۔ تو ایک صاحب سو رہے تھے، اب اس کی نیند کو بھگانے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ او اللہ کے بندے، 16 سال کی لڑکی غائب ہو گئی، تم سو رہے۔ نیند بھگانے کے لیے وہ شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ کسی اور کو شفا دینے والا بولے کیا ہو جائے گا؟ سمجھنا اچھا، بہت زندگی بھر میں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کسی فرد کو کرنی ہے وہ اس بات کی کرنی ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو شرک کا سبب ہو، اور کوئی بات ایسی نہ ہو جو شرک کا سبب ہو، اور کوئی عقیدہ ایسا نہ ہو جو شرک کا ذریعہ ہو۔ سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ اس کی کرنی ہے۔ عبادات کی بھی فکر کرنی ہے، لیکن کبھی کچھ کوتاہی ہو گئی تو کام چل جانے کی توقع ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو نہیں معاف فرمائیں گے، باقی جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اس لیے کوئی بات ایسی مت بولنا، کوئی کام ایسا نہیں کرنا، کوئی عقیدہ ایسا نہیں رکھنا جو آدمی کی توحید کو متاثر کرتا ہو۔ سب سے بڑا سرمایہ توحید کا، توحید و ایمان سب سے بڑی چیز۔ شفا کسی اور کے ہاتھ میں سمجھنا شرک ہے، رزق کسی اور کے ہاتھ میں سمجھنا شرک ہے، آل اولاد کوئی دوسرے دیتے بول کے سمجھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولاد تو ہم دیتے ہیں، یہاں بولی میں یشاء اناسا، جس کو چاہتے ہیں ہم بیٹیاں دیتے ہیں،
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتے ہیں ہم بیٹے دیتے ہیں، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹے بھی دیتے ہیں بیٹیاں بھی دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے اللہ چاہتے ہیں بے اولاد رکھ دیتے ہیں، ان کا کام ہے، وہ کوئی دوسرا نہیں دیتا۔ زندگی کے تمام امور سے متعلق اس بات کو ذہن میں رکھا جائے تو ایاک نعبد کے ذیل میں کچھ بات آپ کو کل سنائی گئی تھی، اس کا کچھ مزید وضاحت والا حصہ گویا آ گیا سمجھیے۔ آج آپ کو سنانا ہے ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ یہ عبادت اور استعانت یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کئی جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی، منازل السائرین فی شرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو آج مدارج السالکین بھی بولتے ہیں، کئی جلدوں پر مشتمل، باریک عبارت، بڑا صفحہ ہے، اتنا تفصیلی مضمون ہے عبادت اور استعانت کا۔ مولوی جو لوگ ہیں ان لوگوں کو مطالعہ کرنا چاہیے اس کتاب کا، جو مولوی ہیں چونکہ سمجھ نہیں سکتے ہیں تو اس واسطے ان کو پڑھنا چاہیے، ان کے مشورہ بھی دینا مشکل ہے، لیکن مولویوں کو تو ذوق رہنا چاہیے اس کو، اور ماشاءاللہ یہاں کئی ایک مولوی ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس طرف توجہ کریں۔ آپ حضرات نے الحمدللہ رب العالمین میں یہ بات سنی ہے کہ سب کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے حق تعالیٰ ہیں۔ جب ضرورتوں کے پورا کرنے والے وہ ہیں تو پھر ہم مدد کس سے طلب کریں گے؟ جو ضرورت پورا کرنے والا ہے اسی سے کریں گے، یا جو ضرورت والا ہے اس سے کریں گے؟ سیدھی سی بات ہے کہ جو ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے اس سے مدد طلب کی جائے گی۔ اب حق تعالیٰ جل شانہ سے مدد حاصل کرنے کے ذرائع کیا کیا ہیں اسے اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ ایک تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے، اور اللہ سے مدد طلب کرو صلاۃ کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ اب اپنے کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آ رہی، نہ صبر کر رہے ہیں نہ صلاۃ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، وہ بھی نہیں کرے یہ بھی نہیں کرے تو ضرورتوں کے پورا کرنے والے کو کم از کم اس سے مانگ رہے ہیں، ویسا بھی نہیں کر رہے، پھر کیا کر رہے ہیں؟ ضرورتوں والے کی طرف رخ کر رہے ہیں، ضرورت پورا کرنے والے کی طرف نہیں، جو خود ضرورتوں والا ہے اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ بتائیے کہ یہ بھی ضرورت مند وہ بھی ضرورت مند، ایک ضرورت مند دوسرے ضرورت مند سے یوں کہے کہ میری ضرورت پوری کر دیجئے تو ان کیا بولیں گے؟ اسی لیے بزرگوں نے بتایا کہ ہاتھ صرف انہی کے آگے پھیلانا چاہیے جنہوں نے ہاتھ عطا فرمائے۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، ہاتھ کیا دیے ہیں؟ کشکول دیے ہیں، ایسا بنا دیا تو کیا بن جاتا؟ کیا بنتا تھی؟ کشکول ہی نہ بنتا، پیالہ دے دیا ہاتھ میں، کچھ ہونا ہے تو ایسا کرو۔ ایک لطیفہ یاد آیا میرے، بہت دن پہلے اللہ تعالیٰ نے حاضری کا موقع دیا تھا حرمین شریفین کی، تو ایک ایسے ساتھی ساتھ میں تھے جن کو نل سے پانی لینے کا سسٹم معلوم نہیں تھا، تو وہ ٹوٹی کے پاس جا کے اس کے اوپر ادھر پھرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر پھرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ میں ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے بولے ویسا نہیں آتا جی، پانی ویسا نہیں دیتا، تم منگو دیتا تھا۔ خالی ٹوٹی کے نیچے ہاتھ رکھنا بس، اور مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، عاجزی سے انکساری سے مانگنا چاہیے۔ اس کی متعدد صورتیں شکلیں بزرگوں نے بیان کی ہیں ہمارے اپنے حالات کے حساب سے۔ ہر حالت میں مدد مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہے، جیسا حال ہے ویسی مدد مانگو، ویسا طریقے سے مانگو،
مانگنے کا وہی ذریعہ اختیار کرو جس میں ہمارے اپنے حالات کے حساب سے اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری غلطی معاف ہو جائے. ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہو تو اب ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمارا گناہ معاف کر دیا جائے. اب اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ بخشنے والے. تو اللہ پاک ہی نے بتایا کہ ایسی حالت میں اپنے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ استغفار ہے. اسی لیے بتایا کہ اگر گناہ سرزد ہو جائیں تو اب مدد مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں. اور توبہ ایک بہت عظیم عمل ہے، شریعت کا اہم ترین حکم ہے، اور کوئی ایک آدھ جگہ قرآن پاک میں اس کا حکم نہیں آیا ہے، متعدد مقامات پر آیا ہے. اور توبہ کرنا فرائض میں سے ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے، لازمی ہے. اس لیے توبہ کو اچھی طریقے سے سمجھیں. توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کے 3-4 اجزاء ہیں، وہ پورے اجزاء مل کے توبہ بنتی. جیسے توبہ 4 حرفوں سے بنا ہوا ہے نا، ایسے ہی اس کے بھی 3-4 اجزاء ہیں جس سے حقیقی توبہ وجود میں آتی. پہلا جزو ہے اس کا جو غلطی ہو گئی، جو گناہ ہو گیا، اس پر ندامت اور شرمندگی کا پایا جانا. اور دوسرا ہے معافی مانگنا اور آئندہ نہیں کرنے کا قصد کرنا. تیسرے ہے جس کا حق ہے مخلوقات میں سے وہ گناہ سے متعلق، یا تو اس کا حق اسے دے دینا یا پھر اس سے بھی معافی مانگ لینا. تو ندامت ہے، مغفرت کی طلب ہے، آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ گناہ کا تعلق اگر کسی مخلوق سے ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لینا یا اس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دے دینا. یہ 3-4 چیزیں مل کے توبہ بنتی. جیسے لفظ توبہ 4 حرفوں سے بنا، ویسے ہی حقیقی توبہ بھی یہ 3-4 اجزاء سے مل کر بنتی. ورنہ تو جہاں کہیں بھی توبہ کی تقریر سنیں گے لوگ بولیں گے یار نسخہ بہت اچھا ہاتھ آیا ہے، اس کے پیسے مار لو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، چوری کر لو اور 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لو، اس کا سونا چرا لو، 2 رکعت نماز توبہ پڑھ لو، اس کی زنجیر اڑا لو. زنجیرہ بھی اڑا لے رہے ہیں آج کل، حیرت ہوتی دیکھ کے اخبارات میں. اور بعض نوجوان تو ایسے ہیں کہ ایک صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ رشتے کے لیے یہ جگہ رشتہ طے ہوا تو گھر کی خواتین بات چیت کرنے کے واسطے گئے لڑکی والوں سے. تو لڑکے کی ماں نے لڑکی کی ماں سے کہا وہ کیا کیا دینا، کیا ہے کیا نہیں بول کے پوچھتے نا. یہاں تو کوئی دو بول کے بولنے والا تو نہیں ہے نا. اچھا یاد رکھو، جو ہونا ہے بول کے بولنے والا ہے نا، ذرا اٹھ کے کھڑے رہ کے منہ دکھا دیا تو اچھا ہے. شرم سے گڑ جانے کی بات کہ مرد ہو کر آدمی عورت سے سوال کرتا ہے، بچی والوں سے مانگ کرتا ہے، فہرستیں پوچھتا ہے، مطالبات کرتا ہے، اور بچپنے سے لے کے شادی کرنے کی عمر تک کا جتنا خرچہ ہوا پورا حساب کتاب کر کے ڈال رہے ہیں. ایسا معلوم ہونا جیسے کوئی گھوڑا ہے جسے بیچا جا رہا. اور ایک بات اور بھی یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ جب شروع سے ہی پوری طریقے سے
اس پہ ڈپینڈ رہیں گے اپنے مسئلے، تو انہیں آنے کے بعد میں بولتی اب تم پوری طرح میرے کنٹرول میں بولے ایسا تم سننا. تو وہ لڑکے کی ماں لڑکی کی ماں سے بول رہی کیا کیا ہونا ہے. بولے تو جو فہرست سنا رہے ہیں ان میں سے ایک فہرست زنجیر بھی ہونا، سونے کی زنجیر بھی. بچہ بول رہا ہے سونے کی زنجیر بھی. تو ماں کو حیرت ہوئی، بچی کی ماں کو، بچہ ہے اس کو سونے کی زنجیر کے واسطے ہے؟ نہیں اس کی خواہش ہے کہتے گلے میں ڈال دیتا. عجیب صورتحال ہے اس وقت میں. امت اس قسم کے مسائل میں اتنی گھری ہوئی ہے کہ گھن گھن کی طرح کھا جا رہی ہے امت. یہ بیماری کرب میں مبتلا ہے اس وقت میں ماحول اور معاشرہ. بے حیائی کے راستے اور دروازے کھل رہے ہیں، اخلاقی انحطاط بڑھ رہا، برائیوں کے وجود میں آنے کا اہم ترین ایک سبب یہ بھی ہے. اور بچیاں جب بے حیائی پہ اتر کر ناجائز تعلقات قائم کرنے لگ گئیں تو ایک صاحب نے اس کے باپ کو اطلاع دی فون کر کے کہ آپ کی لڑکی فلانے ضلع سے یہاں پہنچی ہوئی، فلانے ہوٹل کے کمرے میں مقیم ہے اور وہاں بعض بچوں کی آمد و رفت ہے، آپ اپنی بچی کا جائزہ لیجئے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا کریں، اس کی عمر ہو گئی، اس کی شادی نہیں ہو رہی، وہی ضرورت ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ کچھ مت پوچھو. تو اس پر سنا رہا تھا میں کہ صاحب ان کے حقوق دبا کے مار کے، ایسا تھوڑا ہے کہ اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی اس کے 1000 روپے چرا لیا تھا کام چل جائے گا. توبہ کسے کہتے ہیں سمجھو. اچھا ہمارے مشائخ میں سے ایک شیخ کے پاس میں ایک صاحب آئے، آگے کہنے لگے کہ حضرت میں اپنی اصلاح کے مقصد سے آیا ہوں، آپ سے بیعت ہونے کے واسطے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہوں گے، کچھ کیا حالات ہیں تمہارے بتاؤ. کہ ذمہ داری ہے وہ اس کا کیا کرو گے؟ اگر میرے پاس آگے تم یہاں پڑ جاؤ گے خانقاہ میں تو تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں اس کے کیا کرو گے؟ لیکن ایسا میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں. بڑی حیرت ہوئی ان کو، کیسا کیسا آدمی جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو بلا کے پوچھے کہ بابا کیا کرتے تھے تم؟ حضرت میں چور تھا. اچھا چور تھے، پھر کتنی جگہ چوری کرے ہوں گے؟ بہت جگہ کرا. بولے یادوار بھی ہے کچھ یاد ہے کچھ نہیں ہے. اچھا فہرست بناؤ، جہاں جہاں کی یاد ہے وہ فہرست بناؤ. فہرست بنا کے لے کے آئے. فرمایا کہ پہلے جاؤ، یہ جتنی جگہ سے تم چوری کر کے آئے ہیں اتنی جگہوں پر جاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، جس کا جتنا پیسہ لیے تھے وہ پہلے واپس کرو، پھر اس کے بعد میں میرے پاس میں آؤ. اور اگر تم واپس نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کے پاس جا کے بولو کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، تمہارا ایسا میں نے حق دبایا ہے، اب میں ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آپ میرے کو معاف کر دیجئے. اس کے بعد میں پھر آؤ میرے پاس. دین کو اتنا آسان سمجھ لیا لوگوں نے، جو جی میں آیا کر لو، بس قصہ ختم. اور توبہ کی حقیقت جانے بغیر زندگیاں گزر جا رہے ہیں لوگوں کی. تو 3-4 چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے. ندامت ہونا. ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجئے، یہ ندامت پر مجھے یاد آیا، استغفار پر مجھے یاد آیا. غالباً حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یا کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت مسلمانوں کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، ان کے لیے اس پستی سے نکلنے کے لیے دعاؤں کا بڑا اہتمام ہو رہا دنیا بھر میں. حرم مکہ میں دعا ہو رہی، حرم مدینہ میں دعا ہو رہی، ہر مسجد میں دعا ہو رہی، ہر جمعہ میں خطیب خطبے میں دعائیں مانگ رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں ائمہ خطبہ دعاؤں کا اہتمام پوری امت کے لیے کر رہے ہیں، پھر بھی حالات ایسے ہی ہیں. کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بہت سادے انداز میں بات سمجھائی.
یعنی ایک آدمی دکاندار تھا، اپنے جوان بیٹے کو اس نے دکان پر کاؤنٹر پر بٹھا لیا کہ میرے ساتھ تم بیٹھو، کاروبار کرو، سیکھو، اس لیے کہ بعد میں تمہارے کو سنبھالنے کا ہے، ساتھ رہیں گے تو تجربہ ہو جائے گا۔ اس کو کاؤنٹر پہ بٹھائے، کبھی وہ بیٹھ جاتے کبھی اسے بٹھا دیتے۔ اب بچے نے دیکھ لیا کہ بابا جان نہیں ہے، میرے کو کاؤنٹر پہ بٹھا کے گئے ہیں، موقع اچھا ہے، بلکہ وہ تجوری میں سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ ہمارے پاس کی اردو بھی عجیب و غریب قسم کی، ہاتھ میلا کر لینے کو ہاتھ صاف کرنا بولتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب پیسہ جاتا رہا تجوری میں سے، باپ کو معلوم ہو گیا تو اس نے سخت ناراض ہو کر بچے کو نکال دیا دکان سے، کہا کہ چلے جاؤ تم یہاں سے، اب تم کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، یہاں آنے کی اجازت نہیں، تم ادھر پھٹک کے مت دیکھنا۔ نکال دیا۔ بچہ گیا، ماں سے بولا کہ بابا نکال دیے، تو ماں بولی بچہ ہے بٹھا لو، نہیں سن رہا۔ بیوی کے نہیں سنے تو اماں کی سنتے کی کیا ہے کہ بابا کی اماں کی، اس کو جا کے ان کی والدہ سے بولے، انہوں بولے تو بھی نہیں سن رہا، والد کے والد سے بولے، انہوں بولے تو بھی نہیں سن رہے، نانی سے نانا سے بولے تو بھی نہیں سن رہے، تو کوئی بولے گا تو ارے خاندان کے بڑے بڑے لوگ آپ بول رہے ہیں، سن لینا تھا ذرا، کئی کو نہیں سن رہے آخر۔ تو وہ بابا بڑی عجیب بات بولا، کسی کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بٹھا لینے کے واسطے، انہیں بولنا میرے سے غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کرتا۔ نزاکت سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ مسجد کے امام صاحب بول رہے ہیں، وہ مسجد کے امام صاحب بول رہے ہیں، حرم کے امام صاحب بول رہے ہیں، مدینے کے امام صاحب بول رہے ہیں، جس کے واسطے بول رہے ہیں انہیں نہیں بول رہا، میرے سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے۔ آج ہمارے اندر جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کا یا تو احساس نہیں ہے، اور اگر گناہ کا اعتراف ہے تو شرمندگی نہیں ہے، استغفار نہیں ہے، معافی مانگنا نہیں ہے، آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس واسطے توبہ، گناہوں والی حالت میں اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ توبہ اور استغفار ہے، اور توبہ اس چیز کا نام ہے۔ ایسی توبہ اس قدر پسند ہے مولا کو، اس قدر پسند ہے مولا کو کہ اگر کوئی بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ محبوب بنا دیتے ہیں، محبوب بنا لیتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بچے کو ماں نے نہلا کر، دھلا کر، صاف ستھرا کر کے، اچھے کپڑے پہنا کے، خوشبو مل کے چھوڑ دی۔ بچہ تو بچہ ہی ہوتا، اس کو صاف ستھرا بنانے میں کتنی محنت لگی اس کو احساس نہیں رہتا، اس کا سیدھا جاتا مٹی میں کھیلنا شروع کر دیتا۔ صاف ستھرا پھول جیسا بچہ جا کے مٹی میں کھیلنا شروع کر دیا، کھیلتے کھیلتے وہ بال پھینکا تو بال جا کے نالی میں گرا تو انہیں بھی نالی میں اتر گیا، بال دوڑتے دوڑتے کیچڑ میں چلا گیا تو یہ بھی بال کو لینے کے واسطے کیچڑ میں چلا گیا، ہاتھ کیچڑ میں ملوث، کپڑے کیچڑ میں ملوث، پاؤں کیچڑ میں ملوث۔ ابھی ایک دم صاف ستھرا تھا، ابھی ایک دم گندا ہو گیا، کسی نے آ کے اطلاع دی، ذرا بچے کی خبر لو، دیکھو اس کا کیا حال ہے۔ جا کے دیکھے، غصے میں بھی پھر جاتی ہوں، اتنی محنت کر کے تو اسے صاف ستھرا کر کے کپڑے وپڑے پہنا کے بھیجائی تھی، اب کا ابھی پھر گندا کر لیا، بڑی ناراض ہو گئی، اس کو پکڑ کے لاتی ہے۔ حضرت بھی بتانے کا ایک خاص انداز تھا حضرت کا، کیسا پکڑ کے لاتی، بائیں ہاتھ سے ایسا لٹکا لے کے لاتی، کہتے اٹھا لیتی نہیں، کھینچتی ہوئی لا کے سیدھا لیا کہ حمام میں اسے بٹھاتی، اور بیٹی کو بولتی ذرا گرم پانی لا، بیٹے کو بولتی ذرا کڑوا صابن لا، اب اس کو بٹھا کے زبردستی گرم گرم پانی اور صابن یہ وہ ڈال کے ملتی ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، لال پیلا ہوتا ہے، مگر ماں چھوڑتی نہیں اس کو، اور جب دھلا کر اسے صاف ستھرا کر دیتی ہے تو اب بیٹی سے کہتی ہے ذرا نرم قسم کی صاف توال لے لے کے، اب وہ صاف توال میں اس کو لپٹ لے کے اس کو اٹھا لے کے جاتی ہے، وہاں سے لٹکا لے کے لائی تھی، اب اٹھا لے کے جا کے اچھی صاف جگہ بٹھا کے
پورا بدن پوچھ کے، پھر اس کو پاؤڈر وغیرہ لگا کے، پھر اچھے کپڑے وپڑے پہنا کے، نہ صرف یہ کہ اس کے 2 بغلوں میں ہاتھ دے کے اٹھا کے چومنا شروع کر دیتی، بلکہ بابا کو بھی دیتے تھے، یہ لیجیے آپ کا منا جی۔ جب تک گندا تھا اس وقت تک ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، اور جب صاف ستھرا ہو گیا تو گویا محبوبیت کا اور محبیت کا اظہار کرتی ہے۔ میرے دوستو، پروردگار عالم کا بھی نظام بڑا عجیب ہے، بندے کو انتہائی صاف ستھرا پاکیزہ بنایا، لیکن یہ غلطیاں کر کر کے جب گندا ہو جاتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ بھی بندے کو ویسا ہی چاہنے لگتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں، محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ کا پسندیدہ بننے کے واسطے کیا کرنا؟ دیکھو قرآن کا نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ سچی پکی توبہ کرو، آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ رہنا، اس میں غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کریں، لیکن ارادے میں نہیں رہنا کہ پھر بھی کر لیں گے پھر توبہ کریں گے، یہ نہیں رہنا ہے۔ اسی لیے مومن کی، اللہ کے پسندیدہ بندے کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو غلطی ہو گئی اس پر اصرار نہیں کرتا ہے، بار بار نہیں کرتا کسی کو۔ اب ذرا دیکھ لیجئے ہمارا کیا حال ہے۔ ایک وقت فلم دیکھ لیے سمجھو، ہے نا، بچے دیکھ رہے ہیں، ذرا غور سے میرے کو فلم بولتے ہیں، ذرا چوکر نہ ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گندے قسم کی فلم دیکھ لیے، ایک مرتبہ دیکھے تھے، یہ دیکھو کہ اصرار کر رہے ہیں کیا، آج دیکھے، کل دیکھے، پرسوں دیکھے، کتنے وقت دیکھے، 100 وقت دیکھے، 200 وقت دیکھے، 400 وقت دیکھے، گناہ پر اس قدر اصرار۔ ہر قسم کی غلطی کا یہی عالم ہے۔ گانا سننا اصرار کے ساتھ چل رہا، گالی دینا اصرار کے ساتھ چل رہا، گانا گانا اصرار کے ساتھ چل رہا، فلم دیکھنا اصرار کے ساتھ چل رہا، جھوٹ بولنا اصرار کے ساتھ چل رہا، دھوکہ دینا اصرار کے ساتھ میں چل رہا، ظلم و زیادتی اصرار کے ساتھ میں، دوسروں کو تکلیفیں پہنچانا اصرار کے ساتھ میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جانتے بوجھتے گناہ پر اصرار نہیں کرتے بندے۔ اس واسطے اب کے جو عشرے مبارکہ میں حاضر ہیں نا، تو جتنے حاضر ہیں سب یہ پورے یہاں سے ارادہ کر کے جانا کہ انشاءاللہ اب سے ہم گناہ کو بالتکرار بالاصرار نہیں کریں، سچی پکی توبہ کر کے جانا، دھلے دھلائے صاف ستھرے ہو کے جانا۔ عید تو اس کی ہے نا، عید تو اسی کی ہے، ورنہ اس کی کیا عید ہے؟ جو اللہ کا پسندیدہ نہیں بنا اس کی عید کیا ہے کہ عید؟ جو اللہ کا پسندیدہ بنا اس کی ہے عید تو، اور اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے سچی پکی توبہ سے۔ تو گناہوں میں مدد مانگنے کا طریقہ توبہ ہے، حاجتوں میں مدد مانگنے کا طریقہ، ضرورتیں آدمی کو پیش آتی، اکثر لوگ ضرورت مند کسی نہ کسی اعتبار سے ضرورتوں میں ہیں، کسی کو دینی ضرورتیں ہیں، کسی کو دنیاوی ضرورتیں ہیں، کسی کی جسمانی ضرورتیں ہیں، کسی کی روحانی ضرورتیں ہیں، کسی کی ظاہری ضرورتیں ہیں، کسی کی باطنی ضرورتیں ہیں۔ ضرورتیں تو بے حساب ہیں لوگوں کی، اور اسی صورت میں کیا کرنا؟ اللہ سے مدد مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ اللہ سے دعا کا کرنا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، بھی بے قرار کی پکار کون سنتے ہیں؟ اللہ ہی تو سنتے ہیں، جس کی جو ضرورت ہے، جو مسئلہ ہے۔ یہاں پر پہنچ کر ایک بات اور بھی سن لیجئے، بعض لوگ جو ہے بزرگوں کے پاس میں دعائیں لینے کے واسطے آتے، تو وہ یہ چاہتے ہیں دعا لینے کے واسطے کہ پورے 1 گھنٹہ ان کی سننا۔ اب ایک مریض کو 1 گھنٹہ اگر دیے انہوں حالات سننے کے واسطے، تو ایسی صورت میں کیسے کام چلے گا؟
انہوں جو دعا دے رہے ہیں وہ سب کچھ جاننے والے سے مانگنے کی دعا دے رہے ہیں. اب اس کو نہیں معلوم ہے کہ تمہاری کیا کیا ضرورتیں ہیں، کیا کیا حالات ہیں، یا ان کو بھی سننے کی ضرورت ہے. تو دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ کہیں سے مل جائے مختصر سی، حالات سنو یا نہ سنو کام بن جاتا. اور بعض کا تو حال بھی بڑا عجیب ہے. ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس میں آ گئے. آج کل عجیب و غریب قسم کی ایک نئی پریشانی کیا ہے، جو بھی حافظ صاحب ہیں ان کا عامل صاحب بھی ہونا ضروری ہے، جو عالم صاحب ہیں ان کا عامل صاحب ہونا ضروری ہے، جو مفتی صاحب ہے ان کا عامل صاحب ہونا ضروری ہے. عامل صاحب بولے سمجھ رہے نا؟ ایک ہے عمل کرنے والا اور ایک ہے وہ علاج معالجہ کرنے والا. وہ علاج معالجہ والے کو عامل بولتے ہیں ہمارے پاس کی اصطلاح میں. حالانکہ ایسا کوئی کورس وہاں نہیں پڑھاتے، مگر لوگ ایسا سمجھتے کہ بس یہی کام ہے بس. بلکہ آج کل تو مشائخ کا بھی یہی کام ہے، بس علاج معالجہ کرنا. اور کئی ایک تو مرید بھی اسی واسطے ہوتے کیونکہ کچھ پریشانیاں ہیں اس کا علاج کر لیتے ہیں، کچھ وظیفے دے دیتے، کچھ یہ کر دیتے، اس کا علاج ہو جاتا. اس واسطے یاد رکھنا چاہیے اس بات کو کہ عامل صاحب بھی بیمار ہوتے نہیں ہوتے، ان کو بھی پریشانیاں آتے ہیں کہ نہیں آتے. مولوی صاحب کو، امام صاحب کو، پیر صاحب کو، ہے نا، ان کے ہاتھ میں کیا ہے. تو ایک بزرگ کے پاس میں ایک صاحب آ گئے، حضرت یہ حالات ہیں وہ حالات ہیں، تعویذ دے دو تعویذ دے دو. ان کہ بھائی میں نہیں کرتا ہوں یہ چیز، جو کرتے ہیں ان کے پاس میں جاؤ. نہیں حضرت میں کہنے جاتا، بس میں آپ کے پاس میں آیا ہوں، آپ ہی دینا. ارے بھائی میں سیکھا نہیں، میں جانتا نہیں ہوں، کیا دوں تمہارے کو؟ کہنے لگے وہ سب میرے کو نہیں معلوم ہے، میں مسئلہ لے کے آیا ہوں، میرے کو آپ تعویذ دینا. پیچھے ہی پڑ گئے. تب انہوں نے ایک چھوٹی چٹھی لکھی. کیا لکھی؟ اے اللہ، میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے، پورا کر دیجئے. چٹھی لکھ کے دے دیے گا. اور کبھی کبھی ہمارے کو بھی کرنا پڑتا ہے ویسے. بھائیو، اپنی جو ضرورت ہے اس ضرورت میں اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ دعا ہے، اسے یاد رکھو. اب دعا کی تفصیلات، دعا کے آداب اور باقی مدد مانگنے کے طریقوں کا مذاکرہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ملاقات میں. اس واسطے کہ اشراق کا وقت ہو گیا ہے. اللہ جل شانہ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.